خوش آمدید کہتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما اور رکن قومی اسمبلی علی محمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ علی محمد خان صاحب بہت شکریہ۔ سر سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ ایک فہرست ہمارے سامنے آئی ہے، کل جمعرات ہے، عمران خان صاحب سے سیاسی رفقا کی ملاقات ہونی ہے۔ اس فہرست میں جو پہلے فہرست سامنے آئی اس میں سب سے اوپر علی امین گنڈا پور کا نام لکھا تھا، لیکن اب یہ فہرست تبدیل کر دی گئی ہے اور اس میں علی امین گنڈا پور کی جگہ احمد چٹھا کا نام لکھا گیا ہے۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ علی امین گنڈا پور کا نام کیوں تبدیل کیا گیا ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ سب سے پہلے تو اسد صاحب آپ کو اور آپ کے ناظرین کو، کیونکہ میں کافی دنوں بعد میں کٹی نیوز پہ بیٹھا ہوں، تو یہ جو اللہ نے ہمیں ایک فتح مبین دی ہے 10 مئی کو، تو آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ نے بہت عزت رکھی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ تو مودی کا جو تکبر ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے پاش پاش کر دیا ہے۔ اللہ نے ہمیں بڑی فتح مبین دی ہے۔ میری یہ توقع ہے اور یہ دعا ہے کہ یہ جو ابھی ایک قومی یکجہتی کی فضا بنی ہے، اگر اس میں مثبت اقدامات لیے جائیں اور جناب عمران خان صاحب کی ریلیز ہو جائے تو پوری قوم کو ایسے ہوگا جیسے عید سے پہلے عید کا سما ہو، اور بہت بڑی گڈ ول کریٹ ہو جائے گی اس رجیم کے بارے میں، اس حکومت اور کے بارے میں۔ چلیے سر اس پر پہلے اسی پہ بات کر لیتے ہیں، پھر وہ جو میرا سوال تھا اس پہ بعد میں آ جاتے ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں مبارکباد پیش کر رہے ہیں، خوش بھی ہیں، سیلیبریٹ بھی کر رہے ہیں، ہمیں بھی مبارکباد دے رہے ہیں، مگر حنیف عباسی صاحب نے کہا ہے کہ اتنا مودی نے نقصان نہیں پہنچایا جتنا آپ لوگوں نے 9 مئی والوں نے پہنچایا اس ملک کو، تو آپ کیسے مبارکباد پیش کر رہے ہیں؟ دیکھیں حنیف صاحب کی اپنی سیاست ہے، عباسی صاحب کی، میں اس پہ کوئی کامنٹ کیا میں کروں؟ میں تو ملک کی بات کروں گا اور میں اپریشیٹ کروں گا اور میں خراج تحسین پیش کروں گا پاکستان تحریک انصاف کے کروڑوں ووٹر، ورکر سپورٹر، جس میں اکثریت سوشل میڈیا پہ تھی، کہ 9 مئی جب گزر گیا، 10 کی رات اور 10 کی صبح، جس طریقے سے ہمارا سوشل میڈیا وارئرز ہوا میں ہمارے شہباز اڑ رہے تھے، ہمارے فالکنز، ہمارے شاہین اڑ رہے تھے، اور زمین پہ ہماری پاکستانی قوم بالخصوص تحریک انصاف کا وہ ورکر، وہ سوشل میڈیا وارئر جس کو ٹیررسٹ تک کہا گیا، ڈیجیٹل ٹیررسٹ کہا گیا، میں نے تو اس پہ ایک ٹویٹ کی تھی کہ ڈیجیٹل ٹیررسٹ سے ڈیجیٹل مجاہد تک کا سفر، کہ انہوں نے جس طرح سپورٹ کیا ہے، اور عمران خان صاحب کی جو وہ بات تھی نا، جو وہ کہتے ہیں کہ ملک بھی میرا ہے، فوج بھی میری ہے، تو قومی اسمبلی کے تو فلور پہ وزیر اعظم صاحب سے لے کے اور ان کے جو فارن منسٹر ہیں اسحاق ڈار صاحب، ان کے سینئر جو ایڈوائزر ہیں رانا ثناء اللہ خان صاحب، ان کے جو منسٹر فار لا ہیں طارق صاحب، جو پارلیمنٹری افیئرز کے منسٹر ہیں ڈاکٹر صاحب جو ہیں، تو ان سب نے، اور پوری حکومتی کوئی بھی ایم این اے جب کھڑا ہوتا تھا تو سب سے پہلے وہ اپریشیٹ کرتے تھے تحریک انصاف، کہ تحریک انصاف نے اس وقت سیاست کو ایک طرف رکھ کے، ملک کی خاطر اپنے گلے ایک سائڈ پہ رکھ کے، جو ہمیں درد دکھ تکلیف ہے اس سائڈ پہ رکھ کے پاکستان کے ساتھ ہم کھڑے ہوئے ہیں۔ اب جیت کے بعد آپس میں طرح طرح کی باتیں لوگ کریں گے، لیکن میں تو اس لمحے کو اپریشیٹ کرتا ہوں۔ میں نے بڑے عرصے بعد پارلیمنٹ سے جب میں نکلا تو میں نے ایک کامنٹ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے ایک طرف ہماری قوم لڑی، ہماری فوج لڑی، ہماری عسکری جو قیادت ہے خاص کر ایئر فورس، اور دوسری طرف ہماری پارلیمنٹ سے یک زبان ہو کے ایک نعرہ مودی کو سنائی دیا، جو دہشت گرد مودی ہے اس کو ایک نعرہ پاکستان کی پارلیمنٹ سے اس دن سنائی دیا تھا، وہ تھا پاکستان زندہ باد۔ تو میری دعا ہے کہ یہ اتفاق رہے، لیکن یہ اس پہ مہر تصدیق سب تب ہوگی جب عمران خان صاحب ریلیز ہوں گے، بے گناہ جیل میں ہیں، اور اگر عمران خان صاحب باہر آتے ہیں تو یہ یاد رکھیے، مت بھولیے کہ جن صاحب کا آپ نے نام لیا ہے عباسی صاحب، ان کو صرف اتنا میں کہوں گا کہ آپ کے لیڈر میاں صاحب باہر رہ کے بھی قید تھے، کیونکہ منہ سے ایک لفظ نہیں نکلا، اور میرا لیڈر عمران خان قید ہو کے بھی آزاد تھا، جو اس نے اڈیالہ کے اندر کال کوٹڑی سے مودی کو اور ہندوستان کو لیکن یہ صرف حنیف عباسی صاحب کی بات نہیں ہے، یہ آج مریم نواز صاحبہ نے بھی یونیورسٹی کے بچوں سے خطاب کیا، تو پوری تقریر ان کی کم و بیش اس کا مرکزی نقطہ یہ تھا کہ اس وقت جو جیت نصیب ہوئی ہے یہ افواج پاکستان ظاہر ہے ان کی وجہ سے ہوئی ہے، اور موجودہ لیڈرشپ کو کریڈٹ انہوں نے دیا، لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے تنقید کی کہ یہ جن لوگوں نے وردی کی حرمت کو 9 مئی کو پامال کیا تھا، انہوں نے ہی آج، اسی وردی نے آج پاکستان کو یہ جیت دلائی ہے۔ تو آج نون والوں کی تمام تقاریر کا، ٹویٹس کا، بیانات کا مرکز و محور پاکستان تحریک انصاف کا 9 مئی ہے، اس کی بنیادی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ چلو اچھا ہوا اسد اللہ خان صاحب کہ جنگ ختم ہوئی اور ہمیں پتہ لگ گیا کہ میاں صاحب اور ان کی صاحبزادی ماشاءاللہ اللہ ان کی زندگی دے حیات ہے،
کیونکہ جب تک جنگ لگی ہوئی تھی میاں صاحب اور ان کی صاحبزادی سمم بکمن تھے، اور وہ تو چھوڑیں، جنگ تو ہم نے جیت لی. آج بھی ان کے کبھی ٹویٹر پروفائل پہ مجھے پچھلے 15-20 دنوں میں مودی کا صرف نام بتا دیں، اس کو کنڈیم کرنا تو چھوڑیں، مودی کا نام بتا دیں. مودی کا نام لے کے میں کہتا ہوں کوئی اسٹوڈنٹ کھڑا ہو کے ہم سے یہ کہتا کہ جنگ کے دوران کیا آپ سب نیند میں تھے؟ جنگ کے دوران ان کا ٹویٹر پروفائل کیوں خاموش تھا؟ ایک زمانے میں مریم بی بی کا ٹویٹر پروفائل خاموش ہوتا تھا جب کسی وجہ سے وہ خاموش ہو جایا کرتا تھا. ہم تو جیسے جیل سے نکلے، علی محمد عمران خان تو بہت بڑی بات ہے نا، لیڈر ہے، ورکر ہوں میں اس کا. میں جب 27 جولائی کو نکلا ہوں 2023 کو، اس کے بعد سے آج تاریخ تک ایک لمحہ ٹویٹر پروفائل خاموش نہیں ہوا، ایک لمحہ ہم نے کمپرومائز نہیں کیا، کھڑے رہے ہیں. ان سے میں پوچھتا ہوں میری کیا سیکیورٹی ہے؟ عمران خان تو بڑا آدمی ہے نا، اس کی تو بات ہی نہ کریں، میں ورکر کی بات کرتا ہوں. علی محمد کی کیا سیکیورٹی ہے جو اس نے 575 دفعہ جو ہے مودی کا نام لے کے اس کو قومی اسمبلی کے فلور پہ میں نے اس کو چیلنج کیا ہے. ہمت آپ کے وزیر اعظم سر، لیکن بڑی آپ بات کرتے ہیں. جو آپ آرگومنٹ کر رہے ہیں اس کا جواب آلریڈی آ چکا ہے، عرفان صدیقی صاحب نے دیا. وہ کہہ رہے ہیں بھلے ہی ان کی زبان نہ ہلی ہو لیکن بھارت کے در و دیوار نواز شریف صاحب نے ہلائے. ابھی بھی علی محمد خان صاحب آپ کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب خاموش رہے. عرفان صدیقی صاحب اتنی اچھی مزاحیہ باتیں کر لیتے ہیں، مجھے نہیں پتا تھا، میں ان کو مان گیا ہوں. جتنا وہ بولے ہیں قوم نے سنا ہے. نیکسٹ کوسچن پلیز. اچھا چلیں، آپ بات کر رہے ہیں عمران خان صاحب کی رہائی کی. پھر عمران خان صاحب کی رہائی کیسے عمل میں آئے گی؟ ان کے تو ظاہر ہے عدالت میں معاملہ چل رہے ہیں، عدالت میں کیسز چل رہے ہیں. پیرول پر رہائی کی ایک درخواست ڈالی گئی تھی، لیکن اس پر آپ وکیل بھی ہیں، ذرا کامنٹ کیجئے گا کہ رجسٹرار کا اعتراض یہ ہے کہ اس درخواست میں تو عمران خان فریق ہی نہیں ہے. خود عمران خان جن کے لیے درخواست ڈالی گئی وہ فریق نہیں ہے، تو ان کو کیسے اس درخواست کو سنا جا سکتا ہے؟ اور پھر وہ اس خاص ماحول میں تھی، پاک بھارت جنگ چل رہی تھی، اب اس درخواست کی تو اہمیت نہیں رہی، تو اب کیسے پیرول پر رہائی عمران خان صاحب کی ہو سکتی ہے؟ کیونکہ محترم اسلام آباد ہائی کورٹ کے قابل صد احترام رجسٹرار صاحب نے اس پہ اعتراض لگائے ہیں. اس کا جواب ہمارے وکلاء دے دیں گے، جب اس میں پیشی ہوگی اس پہ محترم جج صاحب اپنا فیصلہ صادر کر دیں گے. لیکن دیکھیے پورے پاکستان کو پتا ہے کہ کیسز پولیٹیکل ہیں. ہم تو ان دا لارجر انٹرسٹ آف دا اسٹیٹ بات کر رہے ہیں، دا لارجر انٹرسٹ آف دا پاکستانی پالیٹی، ڈیموکریسی، جمہوریت کی بات کر رہے ہیں کہ جتنی قومی یکجہتی کا اظہار کیا گیا اس کا تقاضا یہ ہے، قوم نے سپورٹ کیا ہے باوجود اس کے کہ 2/3 اکثریت کے ووٹ کو چرایا گیا. لیکن جب قوم نے دیکھا کہ ملک پہ حملہ ہوا ہے، سب نے سیاست تو دیکھیں، سیاست تو ملک کے لیے ہے نا، سیاست تو ملک کے لیے ہے. اگر ملک پہ ہی حملہ ہو جائے تو پھر آپ سیاست نہیں کرتے، پھر آپ صرف دفاع کرتے ہیں. اس لیے ہم نے وہ 15-20 دن، ہفتہ جتنے بھی تھے ایک طرف رکھ کے ہم نے بات کی پاکستان کی. لیکن جو حقیقت ہے وہ تو اپنی جگہ موجود ہے. حقیقت یہ ہے کہ قوم نے 2/3 سے عمران خان صاحب کو ووٹ دیا ہے، قوم عمران خان کو لیڈر مانتی ہے، اور یہ حکومت تو کسی کھاتے میں نہیں ہے. اور ایک اور بھی چیز ہے، اس وقت عدلیہ کی بھی عزت کی بحالی کی ضرورت ہے. ہم میڈیا پہ شاید بہت لوگ اوپنلی بات نہ کر سکے، لیکن آف دا ریکارڈ آپ مجھے بتائیں کوئی ایک شخص ہے جس کو اس وقت پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ سے کوئی امید ہو 26ویں آئینی ترمیم کے پاس ہونے کے بعد؟ تو پاکستان کا سوچیے نا. اگر پاکستان کا نہیں سوچنا پھر تو چل رہا ہے، پھر چلائیں. صحیح ہے سر. اب میں چاہوں گا کہ اگر آپ آ جائیں اس بنیاد پہلے سوال پر جو میں نے سب سے پہلے کیا تھا کہ لسٹ میں علی امین گنڈا پور صاحب کا نام کل کی ملاقات کی جو فہرست ہے اس سے نکال دیا گیا، کیا وجہ ہو سکتی ہے اس کی؟ سلیم صاحب تو کبھی لسٹ میں آتے بھی نہیں ہیں، وہ تو جب آتے ہیں وہ اپنی ملاقات کا ان کا سسٹم ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ریاستی اداروں کو ان کو اس میں سپورٹ اور فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے. ایک وہ تحریک انصاف کا ایک ایم پی اے یا ایک چیف منسٹر نہیں، ایک صوبے کا چیف منسٹر ہے، اس کو لسٹ کی ضرورت نہیں ہے. کیوں نکالا گیا؟ ہو سکتا ہے علی امین خان نہ آنے چاہتے ہوں. سر جنید اکبر صاحب کا کیا معاملہ چل رہا ہے؟ کیا صوبے کے اندر انہوں نے متحرک کردار ادا نہیں کیا؟ کیا وہ پرفارم نہیں کر سکے؟ کیا وہ ناراض کارکنوں کو منا نہیں سکے، لا نہیں سکے؟ جنید اکبر صاحب نے خود بھی ایسا لگتا ہے کہ وہ ناراض ہیں پارٹی کے کچھ حصوں سے. مثلا میں آپ کو ان کا ایک بیان سنواتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ کھوٹے سکے ہوں گے میرے ساتھ تو میں تحریک نہیں چلا سکوں گا، کرپٹ لوگ ہوں گے، کمپرومائز ہوں گے تو یہ تحریک کامیاب نہیں ہو سکتی. سنیے ذرا جنید